بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. محترم حضرات، سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 12ویں صلاۃ تراویح ادا کی ہے اور اس میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ سنا ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو، ہماری سماعتوں کو قبول فرمائے اور ان آیات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی، ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے عام طور سے مکی صورتوں میں گزری ہوئی امتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ قوم جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اس سے سبق سیکھے. گزری ہوئی قومیں جو ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور تھیں، کہیں زیادہ لمبی عمروں والی تھیں، کہیں زیادہ مالدار تھیں، کہیں زیادہ روئے زمین پر ان کا تصرف اور قبضہ تھا، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا نام و نشان مٹ گیا. جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی حکم عدولی کی تو وہ نشان عبرت بنا دیے گئے. ایسے ہی ان کو یہ اسی لیے بار بار سنایا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں آپ کا بھی وہی حشر ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے 4 باتوں کی دعا مانگی. اس میں 2 باتیں تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور 2 باتوں کو رد کر دیا. آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح آسمان سے غرق نہ کر دینا اور زمین سے دھسا نہ دینا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا سن لی، قبول کر لیا. پھر آپ نے دعا کی کہ سابقہ امتوں کی طرح ان میں اختلاف نہ ڈال دینا کہ باہم یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں. تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے
آپ کی یہ دعا رد کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ بھی مختلف گروہوں میں، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے اور ایک دوسرے سے خونریزی کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پچھلی امتوں کی داستانیں اور کہانیاں اسی لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ کفار و مشرکین بھی عبرت حاصل کریں اور امت مسلمہ بھی عبرت حاصل کرے۔ یہ آیات صرف کفار ہی کے لیے نہیں، گرچہ خاص پس منظر میں انہی کے لیے بہت سی آیات نازل ہوتی ہیں، لیکن آیت کا مدلول اور آیت کا مقتضا اور آیت کی رہنمائی عام ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ اور اچھا ہے وہ شخص، خوشبخت ہے وہ شخص جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں بھی، سورہ ہود میں بھی کئی قوموں کا تذکرہ ہے، اور مقصود یہی ہے کہ قریش اور کفار مکہ اور دنیا بھر کے کفار اس سے سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں اور اللہ کی ذات عالیہ پر ایمان لائیں، اس کے مومن بندے بن کر رہیں۔ اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ کا عذاب انہیں آ پکڑے گا اور پھر انہیں چھٹکارا اور رہائی نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ بات کہی جا چکی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں جو بطور چیلنج عربوں کے سامنے رکھے گئے کہ یہ کتاب انہی حروف سے مل کر بنی ہے، تو اب ذرا اگر تم میں زبان دانی ہے اور حروف کے راز سمجھتے ہو تو ان کے معنی اور مطلب بتا دو۔ الف لام میم صاد، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، عین شین قاف، قاف نون حامیم، مختلف حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی بتا دو۔ ظاہر ہے نہیں بتا سکتے، اسی لیے مفسرین نے لکھا اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ ہی ان حروف کے مراد کو بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات ٹھوس اور مستحکم ہیں، جس میں کسی طرح کا کوئی شک و ریب نہیں ہے، جس کے معنی میں کوئی خفت نہیں ہے اور کوئی لوچ نہیں ہے۔ احکمت آیاتہ، جس کی آیات محکم ہیں۔ ثم فصلت، پھر ان آیات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ میں نے پہلے درس میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے، یہ پہلا مصدر ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر قرآن پاک کی تفسیر اقوال صحابہ سے، پھر قرآن پاک کی تفسیر اقوال تابعین سے، اور پھر قرآن پاک کی تفسیر کلام عرب سے۔ یہ 5 مصادر ہیں تفسیر کے۔ تو یہاں فرمایا گیا ثم فصلت، پھر ان آیات کی تفصیل کر دی گئی، کس کی جانب سے؟ من لدن حکیم خبیر، اس کی جانب سے، اس کے پاس سے جو حکیم ہے، اپنے تمام افعال میں حکیم ہے۔ کب کیا ہونا چاہیے اس کے تمام افعال میں حکمت ہے۔ خبیر، اور لوگوں کے حالات سے، واقعات سے باخبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، لوگو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لوگو اللہ کے سوا کسی سے لو نہ لگاؤ، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ عبادہ میں توحید شامل ہے، اسی لیے وہ جو آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کی تفسیر میں کہا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیوحدون، کہ وہ اس کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا اقرار و اعتراف کریں۔ یہاں کہا گیا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ وہ عبادت نہ کرو، تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ اور ظاہر ہے عبادت یہ الوہیت ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ ربوبیت میں بہت کم اختلاف، اصل اختلاف ربوبیت میں اور اسماء اور صفات میں ہے۔ کہہ دیا گیا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور سنو میری حیثیت کیا ہے، انی لکم
اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، بس میرا اور کوئی کام نہیں کہ تم مجھ سے معجزات کا مطالبہ کرو، کہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوا، کیوں نہیں آپ کے ساتھ کوئی خزانہ اتارا گیا، کیوں نہیں کتاب یک بیک نازل کر دی گئی، کیوں نہیں ایسا ہوا، کیوں نہیں ویسا ہوا؟ سب کا جواب یہ ہے اننی لکم منہ اے من اللہ نذیر و بشیر، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے صرف اور صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہوں، جو نہ مانے نافرمان ہو اس کو جہنم کی بشارت، جہنم سے ڈراؤں، اور جو مانے اور فرما برداری کرے اس کو جنت کی بشارت دوں، میرا کام صرف یہ ہے بس۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور لوگوں اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جانب توبہ کرو، گزری ہوئی چیزوں پر مغفرت طلب کرو، اور جو کچھ ہو چکا اس سے توبہ کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، اگر تم اس سے استغفار کرو گے، اس کے جناب میں توبہ کرو گے تو تم کو اچھی سامان زندگی دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تم کو اچھی زندگی اور زندگی کے اچھے سامان تعیش دے گا۔ الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوح علیہ السلام کی بات نقل کی، انہوں نے کہا میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان کو تم پر برستا ہوا چھوڑ دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال و اولاد کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم کیوں نہیں عزت و شان کی توقع رکھتے؟ تو قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جو استغفار اور استغفار کے نتیجے میں انعام ربانی پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں کہلوایا گیا لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اسی کے جناب میں توبہ کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں اچھی زندگی، اچھی سامان زندگی دے گا۔ دنیا کے بارے میں کہا گیا وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، کس کے لیے؟ کفار و مشرکین کے لیے کہا گیا کہ وہ اسی میں، وہ لوگ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا بس، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ اور نصیبہ نہیں، جو کچھ اسی دنیا میں مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ جب ان کو دنیا دیتا ہے تو متاع حسن دیتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کو صرف رب کی رضا کے لیے، دنیا کو صرف تیاری کے لیے، دنیا کے ساز و سامان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ دنیا کے ساز و سامان کو حیات جاویدانی نہیں سمجھتے، دنیا کے ساز و سامان کو ڈھلتی چھاؤں سمجھتے ہیں کہ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ اسی لیے فرمائے یمتعکم متاعا حسنا، وہ تم کو اچھی سامان زندگی دے گا، اور وہ بھی ایک مقررہ مدت کے لیے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا، ہر مخلوق کو اس نے جائز مقام دیا، جس مخلوق کا جو جائز مقام تھا اس مخلوق کو وہ جائز مقام دیا، ایسے ہی ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا، جو جس کا مستحق ہے اس کو وہ مکان دے گا، جو جس کا مستحق ہے اس کو وہ انعام دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، لیکن لوگوں اگر تم نے پیٹھ پھیرا، تولوا، تم نے اعراض کیا اور پیٹھ پھیرا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، بڑے دن کا عذاب، قیامت کا عذاب آ جائے گا، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ مال، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، سنو تم سب کا مرجع اور سب کا ٹھکانہ اللہ کی ذات ہے، چاہے وہ کفار ہوں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے اہل کتاب ہوں، چاہے مومنین ہوں، سب کا مرجع اللہ کی ذات ہے، سب کو وہیں لوٹ کر جانا ہے، اس کے سوا کہیں کوئی چارہ نہیں ہے۔
جب سب کو وہیں جانا ہے اور سب کو اس کے سامنے حساب و کتاب سے دو چار ہونا ہے اور سب کو اس کی پکڑ اور گرفت کا سامنا کرنا ہے، تو لوگوں اس کی رضا کا سامان کر لو، اس کی خوشنودی کا سامان کر لو، اس کے انعام کا سامان کر لو۔ وہی فرمایا الی اللہ مرجعکم، اللہ کی جانب تمہارا لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس سے بچ کر نہیں جا سکتا، بڑے سے بڑا شریر ہو اور چھوٹے سے چھوٹا معصوم ہو، کوئی اس سے بچ کر نہیں جا سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، خبردار یہ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ اس سے چھپائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جب یہ اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یہاں دو طرح سے مفہوم ہے، ایک تو کفار و مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان پر دعوت پیش کی جاتی ہے، رب کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں، منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں اور سینوں کو دبا لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں۔ اور یہ کہ جب ان پر دعوت پیش کی جاتی ہے تو اپنے کپڑوں پر، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، گویا ہم آپ کی بات نہیں سنتے، ہم آپ سے بیزار اور بے نیاز ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ بعض اہل ایمان تھے کہ جب وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں سے صحبت کے لیے جاتے تو وہ اپنے سینے کو موڑ لیتے اپنی شرمگاہ پر کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے کھولیں اس کو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اس طرح سے شرمگاہ کھل جاتی ہے، قضائے حاجت کے لیے گئے یا بیویوں سے مجامعات کے لیے گئے، تو وہ اپنے سینے کو موڑ لیتے تھے، یعنی غائب درجہ حیا کرتے ہوئے، حیا میں غلو کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارے بھائی، رات کی تاریکی میں جب اپنے بدن پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ گویا حیا ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس میں غلو اچھی چیز نہیں جو ان کے اختیار ہی میں نہیں ہے۔ سینہ موڑ لینے سے اور کپڑا ڈال لینے سے کہیں اللہ کی نگاہ سے کوئی اوجھل ہو جائے گا، اللہ کے علم سے، اس کی قدرت سے کوئی باہر ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ بھی سمجھایا گیا کہ حیا میں غلو سے کام نہ لیں، بلکہ اس بات کو سمجھیں۔ تو دونوں مفہوم، ایک تو کفار کہ جب ان پر دعوت پیش کی جاتی تو وہ اپنا چہرہ موڑ لیتے، اپنے سینوں کو موڑ لیتے کہ صاحب ہم آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں، ہمارے سینوں پر آپ کی بات کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور جب ان پر پیش کیا جاتا تو اپنے کپڑوں پر، اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتے۔ ایک مفہوم تو یہ، اور دوسرا مفہوم جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے، پھر بتایا گیا الا حین یستغشون ثیابہم، جب یہ اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں رات کی تاریکی میں، یعلم ما یسرون، اس وقت بھی اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اس موقع پر ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ جب رات کی تاریکی میں سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، آبادیوں سے پرے رات کی تاریکی میں، اعلیٰ عبارت بہت پرانی ہے یہ، رات کی تاریکی میں جب ہم اپنے ریڈیو کی پتلی سوئی کی مدد سے ہزاروں میل دور کی آواز سن لیتے ہیں تو ہمیں یہ یقین کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز، ہماری دعاؤں، ہماری پکار، ہماری عاجزی اور تضرع سب کو سن رہا ہے، جبکہ وہ شہ رگ سے قریب ہے۔ جس وقت اس نے لکھا تھا، بڑی اچھی بات، اس وقت ریڈیو کا چلن تھا، اب ریڈیو تو غبار راہ ہو گئی، اگر گھر میں کسی ہوگی بھی تو 2 انچ اس پر دھول پڑا ہوا ہوگا، اب کون اسے دیکھتا۔ لیکن اس نے بڑی اچھی بات لکھی کہ ہزاروں میل دور، سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں سے پرے اگر ہم اپنے اس ریڈیو کی سوئی سے ہزاروں میل دور کی آواز سن لیتے ہیں تو یہ یقین کیوں نہیں ہوتا
کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہماری پکار سن رہا ہے۔ اور اللہ نے اعلان کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے تعلق سے پوچھیں کہ اللہ کی ذات کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، بتاؤ فَإِنِّي قَرِيب، میں ان سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس پر لبیک کہتا ہوں۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَرْشُدُوا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَرْشُدُوا، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، رہنمائی حاصل کریں۔ تو یہاں بھی وہی بات کہی گئی کہ اگر کوئی چھپتا چھپاتا ہے، سینے موڑتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہے۔ مومنین کے تعلق سے تو کہا گیا کہ حیا میں لغو نہیں، حیا میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور کفار کے تعلق سے اگر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے بچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں، دابہ جاندار، اصلاً دابہ کہتے ہیں وہ جو زمین پہ رینگتا ہو، دابہ عربی زبان کا کلمہ دبّ یدب سے دابہ، رینگنے والا، لیکن پھر اس کو تمام جانداروں پر، یہاں تک کہ کفار کے لیے استعمال کیا گیا دابہ۔ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک چوپایوں میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں سنتے، ہاں، جن کے پاس دل ہیں پر اس سے غور و فکر نہیں کرتے، آنکھیں ہیں پر مظاہر فطرت نہیں دیکھتے، کان ہیں پر حق کی آواز نہیں سنتے، یہ چوپایوں میں سب سے برے لوگ۔ تو ان کفار کو دواب اور دابہ کہا۔ وہی کہا وما من دابۃ فی الارض، روئے زمین میں کوئی چوپایا نہیں ہے الا علی اللہ رزقھا، مگر اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے، چاہے وہ رینگنے والا ہو، چاہے وہ اڑنے والا ہو، چاہے چرنے والا ہو، چاہے وہ پھاڑنے والا ہو، چاہے وہ انسان ہو، سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روئے زمین پر جو کفار ہیں ان کی سرکشی، ان کی خباثت، ان کی تعدی اور ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے، بلکہ بطور استدراج، بطور ڈھیل مہلت ان کو زیادہ دے رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا ہی میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ان کو بھی دے رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا اللہ فرما برداروں کو رزق عطا فرما، تو اللہ نے کہا نہیں، فرما برداروں ہی کو نہیں، میں نافرمانوں کو بھی دوں گا، اور پھر ثم اضطرہ الی عذاب السعیر، پھر میں انہیں مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ تو سب کو دے گا۔ اس نے دعویٰ کیا ہے انہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق یا انہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، زبردست روزی دینے والا دعویٰ ہے، تو اپنے دعوے کے ایفا میں، اپنے دعویٰ کو پورا کرنے کے لیے وہ دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنے کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو پتھروں کے اندر ہیں، پتھروں کے اندر ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، مگر ان کو روزی مل رہی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ ان کے مستقر اور ان کے مستودع کو، مستقر دنیا میں چلتے چلتے جہاں کہیں ٹھہر گیا وہ مستقر ہو گیا، اور جہاں اسے موت آ گئی دفن کر دیا گیا وہ مستودع ہو گیا۔ یا یہ کہا گیا کہ نطفہ جو رحم مادر میں قرار پاتا ہے وہ مستقر ہو گیا، ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حیوان ہوں، جو بھی ہوں، رحم مادر میں جو نطفہ ٹھہرا وہ مستقر ہے، اور پھر موت کی گھڑی آ گئی وہ مستودع ہے۔ گویا دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا سے جانے کے بعد ساری جگہوں کا سب علم ہے اس کو، کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لوح محفوظ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم وقال له اکتب، قال ما اکتب، قال اکتب مقادیر الخلائق وکان عرشہ علی الماء۔
سب سے پہلی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم کو پیدا کیا، اور اس سے کہا لکھ، تو قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ کہا مخلوقات کی تقدیریں لکھ۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا، گویا زمین و آسمان سے پہلے پانی تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ابھی آیت میں بھی وہ چیز آئے گی، اس وقت یہ چیزیں لکھ دی گئیں، اور اس کا اندازہ بالکل مکمل ہے، اس میں کسی شک و ریب کی گنجائش نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس حال میں کہ اس کا عرش پانی پر تھا، 6 دنوں میں پیدا کیا، موت اور زندگی بنا دیا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے، کس کے اعمال اچھے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ایکم اکثر عملا، کہ کس کا عمل زیادہ ہے، نہیں، ذاتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صالحیت کا اعتبار ہے، حسن کا اعتبار ہے کہ حسن عمل کس کا ہے۔ اور حسن عمل کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں، ایک تو وہ اللہ کی رضا کے لیے خالص اس کے لیے ہو، اور دوسرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ جب تک یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی، ہاں، کس کے لیے اور کس کے طریقے پر، اس وقت تک عمل اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر تم کہتے ہو کہ وہ سب کے سب اٹھائے جائیں گے موت کے بعد، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب، یعنی کفار اور مشرکین کو تبلیغ کرتے ہوئے کہتے ہیں انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تم دوبارہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد۔ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ضرور بھی ضرور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ارے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، جب آدمی مر گیا، گل گیا، سڑ گیا تو پھر دوبارہ کہاں سے اٹھایا جائے گا۔ اور ان کے ہاں تو عقیدہ یہ ہے جولان روح کا، تناسخ ارواح کا، روحیں مرتی نہیں ہیں، روحوں کو مرنے کے لیے بہت تپسیا کرنی پڑتی ہے۔ تپسیا کیسے کرنی پڑتی ہے کہ نیکی کی یعنی نیکی کا تصور اور بدی کا تصور ختم ہو جائے، جب اس کے ہاں نیکی نیکی نہ لگے اور بدی بدی نہ لگے، بالکل نارمل پوائنٹ پہ آ جائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا، حماقت کی بات ہے یہ۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب نیکی کا تصور ختم ہو گیا، بدی کا تصور ختم ہو گیا، تو اب یہ نارمل پوائنٹ پہ آ گیا، اب یہاں اس کے روح کے نجات کی امید ہے۔ لیکن جب تک اس کے ہاں نیکی کا تصور ہے کہ آدمی نیکی کرتا رہے گا تو اس کی روح ترقی کرتی چلی جائے گی۔ ہاں، بلی میں وہ روح تھی، اب اس نے جو ہے ذرا نیکی کی تو وہ بندر ہو گیا، بندر ہو گیا تو بنمانوش ہو گیا، بنمانوش ہو گیا تو انسان ہو گیا، انسانوں میں شودر ہو گیا، پھر وہ جو ہے ویش ہو گیا، پھر چھتری ہو گیا، لیکن برہمن نہیں ہو سکتا، برہمن نہیں ہو سکتا۔ ایسے کوئی بھی برہمن کتنا بھی برا کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی نچلے درجات میں لوٹ کر نہیں آئے گا کہ وہ چھتری ہو جائے، ویش ہو جائے، شودر ہو جائے، کتا اور بلی ہو جائے، نہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ان یہودیوں نے اپنے بارے میں کہہ دیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ ایسے ہی ان کا بھی معاملہ تھا کہ ہم تو برہما کے جو ہے، برہما ان کا معبود اعلیٰ ہے، جس کو لوگ برہما بولتے، برہما نہیں ہے، برہما لفظ ہے، تو ہم تو برہما کے خاص ہیں، اس کے جو ہے برہما کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اور چھتری جو ہے وہ برہما کے بازوؤں سے پیدا ہوا ہے، اور ویش جو ہے وہ برہما کی ران سے پیدا ہوا ہے، اور شودر جو ہے وہ برہما کے پیر کے کانی انگلی، چھوٹی انگلی جو ہوتی ہے اس سے پیدا ہوا ہے۔ اور اسی لیے معاشرے میں سب سے گھٹیا کام، سب سے گھٹیا چیزیں اس کو دے رکھی ہیں۔ دلت اگر اس بات کو سمجھ لے، اور ہم سے بہرحال غلطی ہوئی ہے، ہم اپنے کو ہی کہتے ہیں بھائی ہمارے آبا و اجداد سے غلطی ہوئی تو ہماری غلطی ہے۔ اگر ہم نے اس ملک میں دعوت کا کام کیا ہوتا، جب ان پر ظلم ہو رہا تھا، طبقاتی کشمکش میں ان پر ظلم ہو رہا تھا،
ماضی قریب تک ان پر ظلم ہوتا رہا ہے۔ یہ جو ابھی ایک نیتا گزرا کچھ دن پہلے مرا، جگجیون رام، بہار والا، نائب وزیر اعظم تک پہنچا تھا وہ، تو جب پڑھ رہا تھا تو اس کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، وہ کلاس کے دروازے کے باہر بیٹھا رہتا تھا اور سنتا تھا، پڑھنے میں اچھا تھا، گھر والوں کی خواہش تھی پڑھا، لیکن برہمنوں نے اور چھتریوں نے اس کو کلاس میں گھسنے نہیں دیا۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اگر ہم نے دعوت کا کام کیا ہوتا تو اس ملک میں 85% ہم ہوتے، اس سے زیادہ ہوتے۔ جو ہندو آبادی ہے ان کی، اس میں 85% دلت ہے اور 15% میں ویش اور چھتری اور برہمن ہیں، اور برہمن تو صرف 3% ہے اور چھتری 5% ہے اور 7% ویش ہیں اور 85% جو ہے یہ شودر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے ان برہمنوں نے ان کو کچلے رکھا، ایسے ہم نے بھی بڑھ کر ان کو گلے نہیں لگایا۔ اگر ہم نے ان کو بڑھ کر گلے لگایا ہوتا، ہمارے علماء نے، ہمارے دعات نے، اور حکمراں تو جہاں بانی کرنے کے لیے آئے تھے بھائی، جودھا بائی سے شادی کرنے کے لیے آئے تھے حکمراں، تو انہوں نے ان کو تو حکومت چلانی تھی۔ چند ایک بیچارے تھے، کچھ تھوڑا موڑا کام کیا تھا، بہت معمولی، بقیہ سب ایسے ہی تھے۔ تو اگر ہم نے دعوت کا کام کیا ہوتا، ایک بھی نہیں رہتا، تو یہ کیا کہتے ہیں صاحب کہ نہیں ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ تو جادو ہے، ہم اسی دنیا میں ہماری روح بھٹکتی رہتی ہے اور یہیں نجات پا جائیں گے، یہیں مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، اور ہماری کچھ نہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، یہ عذاب مانگتے رہتے ہیں، کہتے ہیں صاحب اگر آپ پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو عذاب لے آئیے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں الی امۃ معدودۃ، ایک مقررہ مدت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو یہ کہتے ہیں عذاب کو کس نے روک دیا؟ اگر تم سچے ہو اور تمہارا رب سچا ہے تو عذاب لے آؤ، اور عذاب اگر نہیں آئے تو کہتے ہیں کس نے عذاب روک دیا؟ گویا ہماری بات صحیح ہے۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، خبردار جس دن عذاب آ جائے گا وہ عذاب پھر ان سے پھرنے والا نہیں ہے۔ وحاق بہم، وہ عذاب انہیں گھیر لے گی، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کی وجہ سے جو یہ استہزاء کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا، رسولوں کا اور ایمان کا جو استہزاء کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں عذاب انہیں گھیر لے گی، پھر چھٹکارا نہیں ہوگا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت چکھا دیتے ہیں، اس کے حالات اچھے کر دیتے ہیں، اس کو خوشحالی، فراغت، مال دے دیتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا، پھر ہم آزمائش کرتے ہوئے اس سے چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ آزمائش کے طور پہ ہم نے مال دیا، پھر چھین لیا، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیتے ہیں، بَعْدَ ضَرَّاء، مشکل کے بعد، پریشان حال تھا، اور اس کے بعد ہم نے اسے مالداری دے دی، کشادگی دے دی، فراغت دے دی، مست ہو، وہ اسے تکلیف پریشانی نے چھو لیا تھا، اس کے بعد ہم اسے نعمت دے دیتے ہیں، تب کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہتا ہے کہ ہماری برائیاں اور برے دن ہم سے چلے گئے، پریشانی کے دن ختم ہو گئے، چھٹی۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بہت جلدی سینہ پھلا لیتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے جب چاہے جس کو دے دے، جب چاہے جس سے چھین لے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس ملک میں آپ کبھی حکمراں تھے، اب اس ملک میں آپ معتوب ہیں، ہاں دلتوں سے گئے گزرے ہیں آپ، کیوں؟ آزمائش ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کڑی آزمائش میں آپ کا رویہ کیا ہے، اپنے رب کے فرما بردار ہیں، شکر گزار ہیں، اور جو مصیبتیں اس پر صبر کرنے والے ہیں، یا واویلا مچا رہے ہیں، ناشکری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کا آج یہی حال ہے۔ وہی کہا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے برائیاں چلی گئیں، مشکلات اور پریشانیاں چلی گئیں، اور وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، اہل ایمان، وعملوا الصالحات، اور نیکیوں کے کام کیے،
اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للمؤمن شان عجب ان اصابته سراء شکر وان اصابته ضراء صبر، یقیناً مومن کی عجیب حالت ہے کہ جب اسے خوشی ملتی ہے تو شکر گزار ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے محمد الرسول ان کفار و مشرکین کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہماری بعض آیات کو آپ چھوڑ دیں گے، جو وحی آپ کی جانب کی جا رہی ہے آپ اسے چھوڑ دیں گے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور ان آیات اور اس وحی کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں ان یقولوا لولا انزل علیہ ملک کنز، یہ کہتے ہیں کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ کیوں نہیں اتار دیا گیا، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یہ جب کہتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے آپ کا دل تنگ ہو گیا ہے۔ بہت ساری آیات جو ان کے بارے میں اتر رہی، ان کا انجام اور ان کا مقام اور ان کو وعید جو سنائی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ اسے چھپا لیں گے، آپ بیان نہیں کریں گے۔ یہ حالات ہیں۔ تو یہ کہہ کر کے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، کیا کہہ کر کے انما انت نذیر، آپ کا کام تو صرف ڈرانا ہے بس۔ اب اللہ نے آپ کے ساتھ خزانہ نہیں اتارا یا فرشتہ نہیں بھیجا، اس میں حکمت ہے۔ فرشتہ اگر بھیج دیتا تو فرشتہ ان سے معاملات کرنے کے لیے انسانی صورت دینی پڑتی، تب پھر وہ لوگ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے نہیں، اور اگر فرشتے کی صورت ہوتی تو یہ اس سے دور بھاگتے۔ اور خزانے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خزانہ آپ کو دے دیا جاتا تو یہ کہتے صاحب اپنے خزانے کے بل پر یہ گھمنڈ میں اترا رہے تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ معاملہ ہو جاتا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر کارساز ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ ام یقولون افتراہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے گڑھ لیا ہے اپنی جانب سے۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، آئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ 10 صورتیں اس کے مثل لے آؤ گڑھ کر کے۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جس کو تم چاہتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن پاک نے ان کو چیلنج کیا اور کہا پورے قرآن جیسا لاؤ۔ چیلنج کر کے کئی سال چھوڑ دیا، نہیں لا سکے، تو یہ دوسرا چیلنج جو اچھا نہیں لا سکتے پورا تو 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر کئی سال چھوڑ دیا گیا، پھر ان سے کہا گیا اچھا 1 صورت لے آؤ، نہیں لا سکتے، قرآن نے کہہ دیا تم قیامت تک لا بھی نہیں سکتے۔ وہی کہا ان سے کہ 10 صورتیں لے آؤ اور جس کو چاہو بلا لو اللہ کے سوا جن پہ طاقت رکھتے ہو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ آپ کی بات کا اگر آپ کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں اور صورتیں نہ لا سکیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو آپ جان لو کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کو پورا پورا دے دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ دنیا مانگ رہا ہے دنیا دے دیتے ہیں، جاؤ۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم کے، اور کچھ ان کو نہیں مل سکتا۔ وحبط ما صنعوا، سب کچھ اکارت ہو جائے گا جو انہوں نے کیا ہے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو جائے گا وہ سب کچھ جو یہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ کفار، ان کی کوٹھیاں، ان کی انڈسٹری، ان کے مال و منال، ان کے عہدے، ان کی حکومتیں مسلمانوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، ان کا ملکوں چکر لگانا، تجارت کے لیے آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایسی مسلمانوں سے بھی یہ مطالبہ ہوا کہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دنیا میں مانگا ہے، دنیا انہیں مل جائے گی، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربی ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہے اور اس کے پاس گواہ بھی موجود ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب میں بھی یہ چیز موجود ہے، کیا وہ لوگ اور وہ جو اللہ کے ساتھ ناشکری کرتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ من الاحزاب، گروہوں میں سے،
مختلف مذاہب کے ماننے والے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کے مختلف مذاہب کے ماننے والے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ فالنار موعدہ، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، آپ ان کی جانب سے کسی شک و ریب میں مبتلا نہ ہوں۔ انہ الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے حق بات اتاری جا رہی ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر و بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، اور گواہیاں کہیں گی، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا ہے۔ کس طرح جھوٹ بولا؟ کہ اپنے رب کی جانب وہ باتیں منسوب کر دی جو اللہ نے نہیں کہی تھی، اپنے رب کی جانب منسوب کر دی کہ میری جانب بھی وحی آتی ہے، جبکہ ان کی جانب وحی نہیں آتی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی طرح کی باتیں، تو وہ بات کہہ دی گئی ان کے لیے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ظالم کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ویبغونها عوجا، اور اللہ کے راستے میں کجی اور ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، حساب و کتاب نہیں ہوگا، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو روئے زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب کو دو چند کر دیا جائے گا۔ وما كانوا يستطيعون السمع، اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے۔ وما كانوا يبصرون، اور اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جب دیکھنے کا موقع تھا تو مظاہر فطرت دیکھے نہیں، جب حق سننے کا موقع تھا تو انہوں نے سنا نہیں، اس لیے اب یہ راندہ درگاہ ہو گئے، ان کی آنکھ پر اور ان کے کان پر مہر لگا دیے گئے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا گھاٹا کیا ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ سب گمراہ ہو گئے، جو کچھ انہوں نے گڑھا تھا وہ ختم ہو گیا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کوئی پرواہ نہیں، یہ قیامت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف جھکے، اپنے رب کی فرما برداری کی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، یہ دو فریقوں کی مثال ہے، ایک مومن فریق، ایک کافر فریق ہے، دو فریقوں کی مثال ہے۔ کالاعمی والاصم، جو اندھے ہیں، کفار اندھے ہیں اور بہرے ہیں کہ انہوں نے مظاہر فطرت اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی نشانیوں کو دیکھا نہیں اور حق کی آواز سنا نہیں۔ اور مومن کیا ہیں؟ البصیر والسمیع ہیں، دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ہاں، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے اور بہرا اور سننے والا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کیا یہ اتنی نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات کو کھول کھول کر مختصر اور مفصل دونوں انداز میں اور اتنا واضح بیان کر دیا ہے کہ سب کے سمجھ میں آ جائے۔ اس کے باوجود اگر کفار ہدایت نہیں لاتے تو اللہ کی جانب سے ارادہ درگاہ ہے، اور مسلمان خود اگر اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کرتے تو یہ ان کی شقاوت ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس کتاب کو غلاف میں سمیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، کبھی کبھی جنت الفردوس لگا دیتے ہیں اس پہ خوشبو کے لیے، بس۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی بے حرمتی قرآن پاک کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہم یہ سن رہے ہیں اور آپ خاصا وقت خرچ کر رہے ہیں، ہماری زیادتی بھی ہوتی ہے تب بھی برداشت کر رہے ہیں آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ایک موقع دے رہا ہے اس بہانے قرآن پاک کو سننے کا۔ روزانہ 2-4 منٹ زیادہ ہو جاتا ہے، بھائی مجھے معاف کر دیجئے آپ لوگ، ہاں، تو لیکن اللہ موقع دے رہا ہے کہ اس طرح اس کتاب کو سمجھیں، موقع دے رہا ہے کہ تلاوت کریں، موقع دے رہا ہے کہ اس کتاب کے احکام پر عمل کریں، اور جو اس کتاب کی تلاوت کرے،
جو اس کتاب میں غور و فکر کرے، جو اس کتاب کے احکام پر عمل کرے، وہ سب سے خوش نصیب ہے۔ وہ کل قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوگا جس کو اس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جس کے اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں اور جسے من پسند آرام سے نوازا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔